کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلا روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کوا مار دیں، دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کوا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تک بھائی آپ کی بڑی مہربانی، مجھے صرف 5 منٹ ملے ہیں، وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو۔ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا، مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔
ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے, یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں منظور ہوں گی, لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو, لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے, یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلا روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کوا مار دیں, دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کوا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں. کہ ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو ان تک بھائی آپ کی بڑی مہربانی, مجھے صرف 5 منٹ ملے ہیں. وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے. آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے, اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو, تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے, تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو, لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی, لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں, اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو, مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا, اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا, یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے. ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے, یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں منظور ہوں گی, لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, 2 ریاستی فارمولہ, تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی
مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے۔ اب میں اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کریں گے، اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی،